السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، نکاح کے تعلق سے ایک حدیث آپ لوگوں نے بھی بارہا سنی ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس لیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نکاح کا شرعی حکم کیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور یہی لکھ دیں گے کہ نکاح کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور آپ کا یہ لکھنا صحیح بھی ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے اتنے بار بار یہ چیز سنی ہے نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، تو دوسری بات آپ کے ذہن میں ہی نہیں آ سکتی۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکاح یہ ہمیشہ مسنون اور سنت ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی اس کا حکم سنت کے درجے سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی اس کا حکم سنت کے درجے سے نیچے بھی چلا جاتا ہے۔ اب کب آگے جاتا ہے اور کب نیچے چلا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ نکاح صرف مسنون اور سنت ہی نہیں ہے، بلکہ نکاح کبھی فرض بھی ہوتا ہے، نکاح کبھی واجب بھی ہوتا ہے، نکاح کبھی مسنون اور سنت بھی ہوتا ہے، اور نکاح کبھی مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، اور نکاح کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، شاید آپ نے یہ بات پہلی بار سنی ہو، اس لیے کہ عموماً ہم جو سنتے ہیں وہ یہی کہ نکاح مسنون ہے، نکاح سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ نکاح کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ لیکن اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے، صحیح محمل کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نکاح کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہے، کب مکروہ تحریمی ہے اور کب حرام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ نکاح اور شادی نہیں کرے گا تو وہ زنا اور حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ شخص بیوی کے مہر اور نان و نفقے کے دینے پر قادر ہیں، اور اسے اس بات کا خوف اور اندیشہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر مالی اعتبار سے یا صنفی اعتبار سے وہ ظلم کرے گا، تو ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نکاح مسنون ہے، سنت ہے، نہیں کرے تب بھی چل جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اب آپ کے لیے نکاح فرض ہو چکا ہے، آپ کی جو حالت ہے یہ فرض کے درجے تک پہنچ گئی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح ایسے شخص کے لیے نکاح کا حکم ہے کہ جسے زنا کاری میں مبتلا ہونے کا، حرام کاری میں مبتلا ہونے کا یقین ہو چکا ہے کہ اگر وہ شادی اور نکاح نہیں کرے گا تو وہ زنا کاری میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہیں، تو ایسے شخص کے نکاح ضرور کر لینا چاہیے کہ اس کے اوپر نکاح کیا ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ دوسری صورت، ایسا شخص جسے زنا کاری اور حرام کاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یقین نہ ہو بلکہ صرف اندیشہ ہو، اور ایسا شخص یہ بیوی کے نان و نفقے کے دینے پر، مہر کے دینے پر قادر ہو، اور اسے بیوی پر ظلم کرنے کا خوف اور اندیشہ بھی نہ ہو، یعنی مالی اور صنفی اعتبار سے، تو ایسے شخص کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے۔ جی ہاں، فرض تو نہیں لیکن فرض سے کچھ کم درجے کا واجب ہے، تو اس کے لیے بھی نکاح کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ واجب یہ عمل کے اعتبار سے فرض ہی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح فرض کے اندر نکاح کی اہمیت ہے، اسی طرح واجب کے اندر بھی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں نکاح کرنا از حد ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ تیسری صورت، جسے ہم لوگ بارہا یہی کہتے ہیں کہ نکاح مسنون ہے، سنت ہے، تو یہ تیسری صورت ہے نکاح سنت مؤکدہ ہے، اور یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے جبکہ حالت اعتدال کی حالت ہو، یعنی نوجوان کو کچھ ایسا نہ لگ رہا ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حکم صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عورت بھی اس میں شامل ہے۔ اب پہلی بھی جو دو صورتیں میں نے بیان کی، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے عورت کو بھی نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی عورت کے اوپر بھی نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح میں جلدی کیا کرو۔ اس لیے تمام ہی والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نکاح میں ان کی بلوغت کے بعد جلدی کیا کرے، تاکہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر بچے بلوغت کے بعد والدین کی غفلت کی وجہ سے ان کے نکاح میں تاخیر ہو جاتی ہے اور بچے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
تو اس کا وبال ان کے والدین پر بھی ہوتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کرائیں اور وقت پر نکاح کرائے، لیکن انہوں نے نہیں کرایا اور کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو تو پھر یہ چیز میں اس چیز کے اندر کیا ہوتا ہے، والد کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک تو فرض اور واجب، اور تیسری چیز سنت موقدہ کی۔ تو سنت موقدہ کب ہے؟ یہ حالت اعتدال میں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے گناہ ہو جائیں گا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ معتدل حالت ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ نکاح کیا چوتھا حکم کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، نکاح مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ کب مکروہ تحریمی ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص کو یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ نکاح کریں گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گا، بیوی کے اوپر ظلم کریں گا، یا چاہے مالی اعتبار سے ظلم کریں گا یا پھر صنفی اعتبار سے اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیوی کے حق ادا کر سکے، اسے ایسا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نکاح نہ کریں، بلکہ آپ روزے رکھیں۔ روزے آپ اگر رکھیں گے پابندی سے، انشاءاللہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے تو جو شہوت وغیرہ ہیں وہ دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور گناہ کا خیال دل میں نہیں آئیں گا۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ایک غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اگر وہ ان کے اندر طاقت بھی ہے اور وہ حق ادا بھی کر سکتے ہیں تو یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا، شادی کے بعد کیسا ہوگا۔ یہ بالکل نیچرلی چیز ہوتی ہے، نکاح اور شادی وغیرہ یہ قدرتی اور طبعی چیز ہے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے اور سب صحیح سے ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے خامخواہ کا اندیشہ کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ بھائی مفتی صاحب نے تو بتائے تھے اگر اندیشہ ہو کہ حق ادا نہیں کر پائیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، اس لیے ہم نکاح نہیں کرتے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہے پانچواں حکم کہ نکاح کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ تو نکاح حرام کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے اپنے تعلق سے کہ اگر میں نکاح کروں گا، شادی کروں گا تو میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کروں گا اور میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، چاہے مالی اعتبار سے ہو یا صنفی اعتبار سے ہو، ان سارے باتوں کا اسے یقین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر جسمانی اعتبار سے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، وہ علاج وغیرہ کرا چکا ہے اور اسے ڈاکٹروں نے اسے مایوسی کا اظہار کر دیا کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ بہت زیادہ غصے والا ہے اور اسے اپنے تعلق سے معلوم ہے کہ میں فلاں سے شادی کروں گا تو اس کے اوپر ظلم کروں گا، تو ان ساری صورتوں میں اگر یقین ہے اسے حق ادا نہیں کرنے کا اور ظلم کرنے کا یقین ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہے نکاح کے تعلق سے احکامات۔ صرف ایک ہی بات ہم رٹتے رہتے ہیں، نکاح مسنون ہے، نکاح مسنون ہے، نکاح سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ نکاح کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی مسنون بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے اور کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ تو اس معلومات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی اس شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو پہنچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔